السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بھائیو، آج ہم انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جس طرح سابقہ کلاسوں کی طرح ہم جو آپ لوگوں کو جو کلاسز پیش کرتے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت ضروری ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، جس موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز کی غلطیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ لوگ نماز میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں اور کن کن غلطیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، تو اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے۔ پیارے بھائیوں، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز کی غلطیوں کے بارے میں ہے کہ ہم نماز میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم یہ بیان نہیں کریں گے کہ لوگ نماز میں کیا غلطیاں کرتے ہیں، یہ بیان کریں گے کہ ہم نماز میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں، جو کہ ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا لازمی ہے۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ مقتدی اور امام سے متعلق ہے۔ پیارے بھائیوں، جب امام صاحب کھڑا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے اور مقتدی آ جائے، امام نماز پڑھتا ہے اور مقتدی آ جائے اور امام جو ہے وہ رکوع کی حالت میں چلا جائے، امام رکوع کی حالت میں چلا جائے اور مقتدی فوراً آ جائے اور رکوع میں چلا جائے، تو پیارے بھائیوں، اگر یہ بندہ قیام میں نہیں ٹھہرا اور فوراً رکوع میں چلا گیا تو اس کا نماز نہیں ہوتا۔ اگر یہ بندہ قیام میں نہیں ٹھہرا، یعنی اس نے قیام اختیار نہیں کیا، اپنی جگہ پہ کچھ دیر کھڑا نہیں ہوا اور فوراً رکوع میں چلا گیا، امام کے ساتھ رکوع میں چلا گیا، تو اس کا نماز نہیں ہوتا۔ کیوں اس کا نماز نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز میں جو فرائض ہے ان فرائض میں سے قیام بھی ہے، کیونکہ قیام فرض ہے، لہذا جب یہ بندہ رکوع میں چلا گیا تو قیام چونکہ فرض ہے اور یہ رہ گیا، اور جب نماز میں فرض چیز فوت ہو جاتا ہے، فرض چیز رہ جاتا ہے، تو پھر نماز ادا نہیں ہوتا۔ تو پیارے بھائیو، ایک اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جب امام صاحب وہ نماز پہ کھڑا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، تو آپ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھاتا ہے، تو آپ لوگ جب آ جائے تو آپ لوگ فوراً رکوع میں نہ چلا جائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ ذرا قیام میں ٹھہرے، اتنے مقدار تک ٹھہرے کہ 3 مرتبہ اس میں سبحان اللہ پڑھا جاتا ہو، مطلب کچھ سیکنڈ ٹھہرے، لیکن اتنا ٹھہرے کہ اس پہ قیام کا مصداق ہو سکے، بندہ کہہ سکے کہ ہاں اس نے قیام اختیار کیا، یہ قیام میں ٹھہر گیا۔ لیکن جب آپ فوراً قیام سے فوراً نیچے رکوع میں چلے جاتے ہیں تو چونکہ قیام رہ جاتا ہے، لہٰذا پھر نماز نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو غلطی ہے وہ قیام سے، وہ قرات سے متعلق ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ قرات کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے ایک مفصل ویڈیو، تقریباً ہم نے پہلے اس پہ ایک ویڈیو بنایا تھا، آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کی طرف وزٹ کریں اور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بہرحال ہم مختصراً اس کی طرف ایک اشارہ کرتے ہیں کیونکہ اکثر ساتھیوں نے شاید وہ نہیں دیکھا ہو۔ تو پیارے بھائیوں، قرات میں جو غلطی ہے، اگر یہ غلطی اس طرح ہو کہ اس سے معنی نہ بگڑتا ہو، کہ اس سے معنی خراب نہیں ہوتا، معنی نہیں بگڑ جاتا، تو پھر اس کے ساتھ نماز ٹھیک ہے، نماز ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی
پسند نہیں ہے، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ لیکن دوسری جو غلطی ہے اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی غلطی۔ اتنی چھوٹی غلطی مطلب کسی لفظ کی ایسی غلطی کرے کہ اس سے معنی وہی معنی رہ جائے، اس کا جو حسن ہے تلاوت کا وہ تو پوت ہو جائے، لیکن معنی پہ کوئی اثر نہ پڑ جائے، تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا ٹھیک ہے، اس پہ نماز ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے ساتھ تلاوت کا جو معنی ہے وہ بگڑ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتا اور اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس پہ ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنایا ہے، ہم اس تفصیل کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور پھر آپ لوگوں کو دیکھنے میں دشواری ہوگی۔ تو پیارے بھائیو، جو ہمارا موضوع تھا اس میں ہم نے 2 چیزیں بیان کی، آپ لوگوں نے سیکھے ہوں گے۔ پہلی جو غلطی تھی ہم جو نماز میں کرتی ہے، وہ جو نماز میں ہم کرتے ہیں وہ امام کی حالت میں ہے کہ امام کھڑا ہو نماز پڑھاتا ہو اور مقتدی آ جائے اور فوراً رکوع میں چلا جائے، تو چونکہ اس حالت میں قیام فوت ہو جاتا ہے، لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جو غلطی ہے وہ قرات کی غلطی تھی، اور یہ جو ہم نے بیان کیا، اگر یہ بندہ خود امام ہے اور اس طرح غلطی کرتے ہیں اور اس طرح غلطیاں کرتے ہیں تو پھر مقتدیوں کا نماز بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ بندہ موٹی غلطی کرتے ہیں، جو ہم نے بیان کیا لحن جلی جو ہے، جس کے ساتھ نماز فوت ہو جاتا ہے، نماز ختم ہو جاتا ہے، نماز ادا نہیں ہوتا، یعنی جس کے ساتھ معنی بگڑ جائے، تو پھر جب وہ امام ہو اور اس طرح غلطی کرتے ہوں اور اس طرح غلطیاں کرتے ہو تو مقتدیوں کا بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جب یہ خود منفرد ہو اور اپنے لیے نماز پڑھتا ہو، اکیلا ہی نماز پڑھتا ہو، تو پھر صرف اس کا نماز ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، اب آتے ہیں ایک تیسری غلطی کی طرف کہ ہم نماز میں ایک تیسری غلطی بھی کرتے ہیں، اور وہ غلطی کون سی ہے؟ وہ بہت قابل غور ہے۔ پیارے بھائیو، وہ غلطی یہ ہے کہ ہم جب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو غفلت کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے ہم رکوع سے جب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے ہم کھڑا نہیں ہوتا، ہم بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ ہم فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی غلطی ہے، کیونکہ رکوع کے بعد قیام لازمی ہے کہ آپ جب رکوع کریں تو آپ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ سجدے میں جائیں۔ تو پیارے بھائیو، اس بات کا بھی لحاظ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ سجدے میں بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ جب ایک سجدہ کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو صحیح طریقے سے اٹھتے نہیں ہیں، صحیح طریقے سے مطلب پیٹھ کو برابر نہیں کرتے، بلکہ فوراً پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی ہے، اور اللہ معاف کرے، عورتیں جو ہے وہ تو اسی طرح کرتے ہیں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ تو پھر بھی کچھ گزارا کرتے ہیں، لیکن جو عورت حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، وہ اس بات کا لحاظ بالکل نہیں رکھتے اور وہ فوراً سجدے میں جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ سجدہ سہوا میں غلطی کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سجدہ سہوا کہاں پڑھنا چاہیے اور کس طرح پڑھنا چاہیے اور کس صورت کی وجہ سے یہ مطلب واجب ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اب ہم اس ویڈیو میں سجدہ سہوا کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت لمبی ہو جائے گی، اور ہمارا جو موضوع تھا وہ صرف نماز کی غلطیوں سے متعلق تھا، اور سجدہ سہوا پہ انشاءاللہ العزیز ہم مزید ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو پیارے بھائیو، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو تمام ویڈیو ملتے رہیں۔ پیارے بھائیو، آپ لوگ اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ پیارے بھائیو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔